یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ آیت تیمم کا نزول کس موقع پر ہوگا۔ تو حدیث آپ پڑھ چکے اور جان چکے کہ یہ ایک سفر کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ آیت تیمم ایک سفر کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ وہ کون سا سفر تھا جس موقع پر آیت تیمم کا نزول ہوا؟ تو یہ ایک غزوہ سے واپسی کا سفر تھا۔ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا اور تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ کس غزوہ سے واپسی کا سفر تھا؟ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی کا سفر تھا، اور کہا گیا ہے کہ یہ غزوہ بنو مستلق وہی غزوہ مریسیع ہے جس میں قصہ افک پیش آیا تھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ۔ تفصیل کے ساتھ آپ یہ واقعہ صحیح بخاری میں پڑھیں گے، ایک حدیث میں سمجھ میں آیا نا، جس کا حاصل دو جملے میں یہ ہے کہ کچھ منافقین نے اور منافقین کے بہکاوے میں آ کر کچھ مسلمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور اس کا سبب بھی یہی غزوہ سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہار کے گم ہونے کا واقعہ تھا۔ سمجھ میں نا، غزوہ سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ وہاں پر پیش آیا۔ پھر جب قافلہ وہاں سے آگے بڑھا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنی سواری پر سوار ہو چکی ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ سواری پر سوار نہیں ہوئی تھی، سمجھ میں آنا، اور وہ اپنے ہار کو تلاش کر رہی تھی ادھر ادھر۔ تو قافلہ آگے بڑھ گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ اسی مقام پر رہ گئی۔ جب وہ اپنے ہار کو ڈھونڈ کر واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اب وہ اسی پس و پیش میں تھیں کہ اب کیا کیا جائے اور کیسے تنہا مدینہ جایا جائے۔ اسی پس و پیش میں تھیں کہ دیکھا ایک صحابی رسول کو کہ وہ آ رہے ہیں، سمجھ میں آنا۔ تو وہ صحابی رسول جن کا نام صفوان بن معطل ہے، وہ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے، سمجھ میں آنا۔ اور ایسا امیر لشکر کچھ لوگوں کو، ایک دو فرد کو مقرر کر دیا کرتے تھے لشکر کے پیچھے آنے کے لیے، تاکہ کسی کا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو تو وہ ضائع نہ ہو۔ تو حضرت صفوان بن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے اور حضرت عائشہ رہ گئی ہیں، پھر دونوں جو ہے مدینہ آئے۔ تو اب منافقین جو اسلام کو زک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کا انہیں یہ موقع میسر آ گیا، اور حضرت صفوان کی طرف حضرت عائشہ کی غلط باتوں میں نسبت کر دی، اور اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت رکھی، سمجھ میں آنا۔ اور اس منافقین کے اس بہکاوے میں آ کر کچھ بھولے بھالے اور سیدھے سادے مسلمان بھی ساتھ دے دیے اور انہوں نے بھی تہمت لگا دی۔ لمبا قصہ ہے، سمجھ میں آنا۔
مختصر یوں سمجھ لیجئے، چونکہ اس کا بیان یہاں پہ مقصود نہیں ہے، بیان تو ہمیں کچھ اور کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن میں آیت نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور طہارت کی شہادت آئی، سمجھ میں آنا۔ پھر اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی لگائی گئی تہمت کا اثر ختم ہوا۔ تو بتانا یہ ہے کہ وہی غزوہ مریسی جس میں قصہ افک پیش آیا تھا، کہا گیا ہے کہ یہ غزوہ بنو مستلق وہی غزوہ مریسی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ غزوہ مریسی میں بھی ہار گم ہوا، اور اس قصے میں ہے نا جو آیت تیمم نازل ہوئی، جو حدیث آپ نے پڑھی، یہاں پر بھی ہار گم ہوا۔ تو اگر دونوں ایک ہی سفر کا واقعہ ہے تو کیا ایک ہی مرتبہ ہار گم ہوا اور یہی ہار کا گم ہونا دونوں واقعوں کا سبب بنا، آیت تیمم کے نزول کا سبب اور حضرت عائشہ ہے نا کہ تہمت لگانے کی وجہ، یا یہ کہ اس سفر میں دو مرتبہ ہار کے گم ہونے کا واقعہ پیش آیا اور ایک بار ہار کا گم ہونا سبب بنا آیت تیمم کے نزول کا، اور دوسری بار ہار کا گم ہونا سبب بنا ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا۔ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر دونوں ایک ہی واقعہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ظاہر یہ ہے کہ ہار اس سفر میں دو بار گم ہوا، اس لیے کہ دونوں قصہ مختلف ہے، دونوں واقعہ مختلف ہے، لہٰذا ہار اس سفر میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار گم ہوا۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ آیت تیمم کا نزول کس سفر پر پیش آیا، تو اتنا تو طے ہے کہ ایک سفر کی واپسی کے موقع پر آیت تیمم کا نزول ہوا ہے۔ یہ کون سا سفر تھا؟ تو کہا گیا ہے کہ یہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی کا سفر تھا، اور کہا گیا ہے کہ یہ غزوہ بنو مستلق وہی غزوہ مریسی ہے جس میں قصہ افک پیش آیا تھا۔ اور یہ غزوہ مریسی کب پیش آیا، اس کے بارے میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں دو قول نقل کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اور رہی بات یہ کہ اگر دونوں ایک ہی سفر کے موقع پر دونوں واقعہ پیش آیا تو ہار بھی 2 بار گم ہوا اس سفر میں یا ایک ہی بار گم ہوا، سمجھ میں آیا نا۔ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر ایک ہی سفر میں دونوں واقعہ پیش آیا تو ہار 2 بار گم ہوا ہے، اس لیے کہ دونوں قصے مختلف ہیں، دونوں کی نوعیت ہے نا مختلف ہے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہار گم ہوا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ تمام حضرات اس بات سے متفق نہیں ہیں، سمجھ میں آیا نا، کہ یہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا اور تیمم کی آیت غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی، بلکہ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نازل ہوئی ہے تیمم کی آیت، اور غزوہ ذات الرقاع سن 4 ہجری میں ہوا ہے۔ اور علامہ عینی صاحب عمدۃ القاری ہے نا جو شارح بخاری ہیں، ان کی عمدۃ القاری کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ یہ آیت غزوہ ذات الرقاع، تیمم کی آیت غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی، نہ کہ غزوہ بنو مستلق اور غزوہ مریسی سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی، سمجھ میں آنا۔ ان کی تشریح حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک یہی بات راجح ہے کہ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر پیش آیا ہے، تیمم کے نزول کا واقعہ، سمجھ میں آنا۔ بلکہ ان کا رجحان اس بات کی جانب ہے کہ غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ مریسی
دونوں ایک ہی سن میں پیش آیا ہے، اور غزوہ مریسی پہلے پیش آیا ہے اور غزوہ ذات الرقاع بعد میں پیش آیا ہے۔ قصہ افک جو غزوہ مریسی اور غزوہ بنو مستلق میں ہے نا پیش آیا ہے، یہ پہلے کا واقعہ ہے، اور غزوہ ذات الرقاع جس میں آیت تیمم نازل ہوئی ہے یہ بعد کا واقعہ ہے۔ سمجھ میں آنا؟ چنانچہ ماہیا بأول برکتکم یا آل ابی بکر کی تشریح میں ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جملہ ان لوگوں کے قول کو تقویت دیتا ہے جو اس واقعہ کے تعدد کے قائل ہیں، اور یہ اس بات کی جانب مشعر ہے یہ جملہ کہ قصہ افک پہلے پیش آیا ہے اور آیت تیمم کا نزول بعد میں پیش آیا۔ خلاصہ یہ کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس سفر کے موقع پر نازل ہوا ہے، آیت تیمم کس سفر کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ غزوہ بنو مستلق اور غزوہ مریسی کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ علامہ عینی کا رجحان اسی بات کی جانب ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور قصہ افک اس سے پہلے پیش آیا، سمجھ میں آیا نا، اور یہ واقعہ بعد میں پیش آیا ہے۔ غزوہ مریسی پہلے ہوا ہے جس میں قصہ افک پیش آیا ہے، اور غزوہ ذات الرقاع بعد میں ہوا ہے جس میں آیت تیمم نازل ہوئی۔ قال محمد وبهذا نأخذ والتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد نے فرمایا اور ہم اسی کو لیتے ہیں، یعنی ان احادیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ہم ان کے قائل ہیں۔ مثلا یہ کہ سفر میں بھی تیمم جائز ہے، حضر میں بھی تیمم جائز ہے، جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، مستنبط ہوتا ہے، لہذا ناخذ، تو ہم ان مسائل کو لیتے ہیں اور ہم ان کے قائل ہیں۔ والتیمم ضربتان، اور تیمم دو ضرب ہیں، ایک ضرب چہرہ کے لیے اور ایک ضرب یدین الی المرفقین کے لیے، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس عبارت سے امام محمد نے تیمم کی حقیقت بیان کی ہے کہ تیمم کی حقیقت کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تیمم کی حقیقت یہ ہے کہ تیمم نام ہے دو ضرب کا، جن میں سے ایک ضرب چہرے کے لیے ہے اور دوسری ضرب یدین الی المرفقین کے لیے۔ یعنی تیمم کی حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر دو بار ماری جائے گی، ہے نا، ایک ضرب چہرہ کے لیے ہے، یعنی ایک بار ہاتھ زمین پر مار کر چہرے پر مسح کیا جائے گا، اور ایک ضرب یدین الی المرفقین کے لیے ہے، یعنی دوسری بار ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا کوہنیوں تک۔ کوہنیوں تک، کوہنیوں تک سے مراد یعنی کوہنیوں سمیت ہمارے نزدیک، جیسا کہ آپ شرح وقیہ میں ہے نا باب الوضو میں پڑھ چکے ہوں گے۔ تو تیمم کی حقیقت یہ ہے، واضح رہے کہ اسی کے قائل امام شافعی بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ تیمم کی حقیقت یہی ہے کہ وہ دو ضرب ہے، ایک ضرب چہرہ کے لیے اور ایک ضرب یدین الی المرفقین کے لیے، اور اسی کے قائل امام مالک بھی ہیں کہ تیمم دو ضرب ہے، ایک ضرب چہرہ کے لیے اور ایک ضرب یدین الی المرفقین کے لیے، مگر حضرت امام مالک یدین کو مرفقین تک پہنچانا فرض نہیں مانتے۔ یہ تو مانتے ہیں امام مالک کے تیمم دو ضرب ہے، ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسری ضرب یدین الی المرفقین کے لیے، مگر یدین کو مرفقین تک پہنچانا وہ فرض نہیں مانتے۔ اور اس مسئلے میں حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق بن راہویہ اور کچھ دوسرے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ تیمم دو ضرب تو ہے، تیمم دو ضرب تو ہے، سمجھ میں آنا،
ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسری ضرب یدین کے لیے، مگر دوسری ضرب یدین الی المرفقین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یدین الی الکوعین کے لیے، یعنی یدین الی الرسغین کے لیے، یعنی دونوں ہاتھوں کا جو مسح کیا جائے گا دوسری ضرب سے، تو حضرت امام احمد ابن حنبل اور اسحاق بن راہوے اور کئی اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسح مرفقین تک نہیں ہوگا بلکہ کوعین تک ہوگا، یعنی رسغین تک ہوگا، سمجھ میں آیا نا، کوہنیوں تک نہیں ہوگا بلکہ گھٹوں تک ہوگا۔ اور اس مسئلے میں کچھ اور اہل علم بھی ہیں، ہے نا، جن کا قول ان حضرات کے قول سے ہٹ کر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تیمم دو ضرب تو ہے، مگر ان دو ضربوں میں سے ایک ضرب چہرہ کے لیے اور دوسری ضرب یدین کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں ضربوں میں سے ہر ضرب چہرہ اور یدین کے لیے۔ تیمم کی حقیقت دو ضرب تو ہے، مگر ایسا نہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک ضرب چہرہ کے لیے اور دوسری ضرب یدین کے لیے، بلکہ ان دونوں ضربوں میں سے ہر ضرب چہرہ اور یدین کے لیے۔ یہاں آپ اس نقطے سے بھی ہے نا ناواقف نہ رہ جائیں، جو بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ مسح نہ تو دونوں ہاتھوں کا مرفقین تک ہوگا جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، اور نہ کوعین تک ہوگا جیسا کہ حضرت امام احمد کہتے ہیں، بلکہ آباط تک ہوگا۔ کہاں تک ہوگا؟ آباط تک ہوگا، یعنی بغل تک ہوگا۔ سمجھ میں ہے نا؟ تو یہ تفصیل ہے تیمم کی حقیقت میں۔ اگر ان تمام باتوں کو آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا تو فبہا، ورنہ تو کم سے کم اتنی بات تو ضرور آپ کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک تیمم دو ضرب ہے، ایک ضرب چہرہ کے لیے اور ایک ضرب یدین الی المرفقین کے لیے۔ یعنی تیمم کی حقیقت یہ ہے کہ دو بار زمین پر ہاتھ ماری جائے گی، ایک بار مار کر چہرے کا مسح کیا جائے گا اور دوسری بار زمین پر ہاتھ مار کر یدین الی المرفقین کا مسح کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟